اور پھر حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے شرح ترمذی کے اندر لکھا ہے وَلَهَا فَضْلٌ کبیر، اس رات کی بڑی فضیلت ثابت ہے۔ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو لاکھوں کتابوں کے حافظ رہے ہیں، لاکھوں کتابوں کے اس دور کے اکابر علماء بڑے فخری انداز میں دیکھا کرتے تھے کہ یہ خاتم المحدثین حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کس پائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عالم دیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ مولانا انور شاہ کشمیری مسلمان ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری مسلمان ہے کہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اتنے پائے کے عالم رہے ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے مشائخ علماء آئے ہندوستان میں، دارالعلوم میں، انہوں نے سوچا اور آپس میں میٹنگ کی، یہ اجمی لوگ کیا حدیثیں پڑھتے ہیں، یہ اجمی لوگ کیا حدیثیں بیان کرتے ہیں، انہیں کیا عربی آتی ہے۔ آئے دارالعلوم کے اندر اور اس وقت استاذ العلماء شیخ المشائخ حضرت مولانا شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ وہ درس حدیث بخاری کا دے رہے تھے۔ عرب کے علماء ایک طرف بیٹھ گئے، درس کے بعد ختم سبق ہونے کے بعد عرب کے علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ سوالات کیے تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ان عرب علماء کو دیکھنے کے بعد کہا کہ میں ان سوالوں کا جواب دوں یا میرا یہ شاگرد ان سوالوں کا جواب دے۔ کہا یہ تو ہمارا ایسا سوال ہے کہ استاذ بھی دے دے تو بڑی بات ہے، آپ شاگردوں کی بات کر رہے ہیں، کہا آپ شاگرد دے دیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے انور شاہ کشمیری اس وقت آخری حدیث پڑھ رہے تھے بخاری شریف، آخری حدیث، ان سے فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ، ان کا جواب دو۔ وہ کھڑے ہوئے عرب علماء سے فرمایا کہ میں ان سوالوں کا جواب عربی میں دوں، نظم میں دوں یا نثر میں دوں؟ تو وہ حیران ہوئے کہ ایک تو جواب دے دے تو بڑی بات ہے، پھر یہ نظم میں اور نثر میں یہ تو بہت عجیب بات ہو جائے گی۔ وہ دیکھنے لگے مذاق تو نہیں کر رہا۔ عرب علماء نے فرمایا اچھا ایسا کرو نثر میں دے دو، نظم میں نہیں نثر میں دے دو۔ انہوں نے کہا نثر میں دوں، اور نثر فی الاسلام میں دوں فی الجاہلیت میں دوں؟ وہ نثر جو اسلام میں چلا ہے یا طرز جاہلیت میں جو چلا ہے کون سے طرز میں دوں؟ اب عرب علماء اور پریشان ہوئے، انہوں نے کہا جاہلیت کے دور کے جو نثر ہے اس انداز میں دے دو۔ انہوں نے اسی انداز میں جواب دیا، اور اس کے بعد عرب کے علماء حیران اور پریشان ہو گئے کہ اتنے پائے کے علماء یہ لوگ موجود ہیں۔ مصر کے کتب خانے پہ گئے، وہاں ایک کتاب دیکھی اور کتاب والے سے کہا کہ یہ کتاب مجھے پسند آئی ہے، مجھے لے جانے دو ہندوستان میں۔ انہوں نے کہا یہاں لے جانے کی اجازت نہیں ہے، پڑھنے کی اجازت ہے، آپ پورا دن ہو سکے پڑھ لیں، لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں وہ کتاب پڑھی اور دارالعلوم میں آئے، ہندوستان میں آنے کے بعد وہی کتاب لکھ ڈالی۔ جب ان دونوں کتابوں کو موازنہ کمپائر کیا گیا تو دونوں کتابیں ہو بہو سو بسو جو کا جو تو وہ کتاب رہی ہے۔ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ باورپور عدالت پہ کیس چلی، ایک عورت نے کیس کی تھی قادیانیت کے خلاف، اس کا شوہر قادیانی ہو چکا تھا، ظاہر بات ہے نکاح میں نہیں رہ سکتی، کافر اور مسلمان کا نکاح ہو نہیں سکتا، ایک ساتھ ٹھہر نہیں سکتا، تو اس عورت نے کیس کر دیا۔ مسلمانوں کے پاس یہ معاملہ پہنچا کہ اب صرف عورت کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا بھی مسئلہ ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عدالت پہ تھے، بیمار تھے، بڑے بڑے علماء آئے، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے جلیل القدر اکابر، وہ آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ حضرت یہ معاملات ہے۔ کہا اچھا، یاد رکھنا قادیانی بڑے جالساز ہیں اور چال باز ہیں، ان سے بچنا ہر ایک کا کام نہیں، وہ ایک وار سے بچتے ہیں تو دوسرا وار کرتے ہیں ساتھ ساتھ، تو تم جواب کس طرح دے گو، یاد رکھنا یہ سوال یہ جواب یاد رکھو۔ اس کے بعد حضرت پریشان ہوئے، اس حال کی بیماری لگی تھی اور روزانہ رات پہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ نہیں، قادیانی سے لڑنا اب تمہارا کام نہیں ہے، ایسا کمر مجھے چارپائی کے ساتھ اٹھاؤ
اور مجھے بہاولپور کی عدالت پہ لے جاؤ، اور میں کمرہ عدالت پہ مجھے چارپائی کے ساتھ صرف وہاں پر پیش کر دینا، باقی میرا کام ہوگا، اور قادیانیت کو وہاں سے چت لٹانا میرا کام ہوگا۔ اس کے بعد وہاں لے جایا گیا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ قادیانی ایک طرف کھڑا ہو کر جال سازی کرنے لگا، اپنی کتاب کی عبارت پڑھنے لگا، تو انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ فوراً کھڑے ہوئے جج کو کہا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، اس کی کتاب میں یہ بات ایسی نہیں ہے۔ کہا آپ کیا کہہ سکتے ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہو، اس کی کتاب ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، میں بتا رہا ہوں اصل عبارت اور اصل الفاظ یہ ہیں۔ اس کے بعد اصل الفاظ بتلایا گیا۔ جج نے کہا تمہارے پاس ثبوت؟ کہا یہ ثبوت ہے۔ وہ اکابر نے وہ کتاب پیش کی۔ تقریباً انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ فرمانے لگے 32 سال پہلے میں نے کتاب پڑھی تھی، 32 سال پہلے، آج تک وہ لفظ، وہ حرف، وہ مقام میں بھولا نہیں ہوں۔ اور اس کی کتاب جو دیکھی گئی وہ نئی ایڈیشن لے کر آیا تھا، پرانی ایڈیشن نہیں لے کر آیا تھا، جس پر اس نے غلاظت بکی تھی اور بےہودگیاں بکی تھی۔ اور اس کے بعد بہاولپور کی عدالت پہ اسلام کا فتح کا جھنڈے کا اعلان ہوا۔ یہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہر میدان کے ایک لحاظ سے فاتح رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں تک جملہ فرمایا کہ اگر نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے تم نے کام کیا تو میں ضمانت لیتا ہوں تمہاری جنت کی۔ یہ عام بندہ کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا، جسے شرع صدر ہو اور نبی علیہ السلام سے کامل محبت ہو، وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ ان کی کتاب ہے شرح ترمذی، اور اس کے اندر حضرت نے لکھا ہے وَلَهَا فَضْلٌ كَبِيرٌ، کہ لیلۃ القدر، لیلۃ البرات، شب برات کی رات کی جو فضیلت ہے وہ بڑی فضیلت ثابت ہے۔